حکومت کیسے چلا سکے گا؟ اور پھر جس طریقے سے پورے ملک میں وفاق صوبوں کے حقوق، صوبوں کے وسائل، صوبوں کے ریسورسز پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس میں 60% پاکستانی رہتے ہیں، اس میں جس طریقے سے معاشی حملے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے پنجاب کے عوام کے ساتھ کہ جس صوبہ کا بجٹ تقریباً 600 بلین ہوتا تھا پرانا پاکستان میں، آج 230 بلین کا ہے۔ اتنا بڑا کٹ جو اس صوبہ میں ہو رہا ہے، اتنا سارا کٹوتی کا جو بوجھ کون اٹھائے گا؟ پنجاب کا عوام، پنجاب کا غریب، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا کسان، پنجاب کا بزرگ پینشنر اور پنجاب کا بے روزگار نوجوان، ان کا نالائکی، ان کا ناکامی اور ان کا معاشی دہشت گردی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس کا جواب کون دے گا کہ یہ جو بجٹ صرف 200 بلین اور کا بجٹ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کا، اس کا افیکٹ کیا ہوگا پنجاب کی تعلیم پہ، پنجاب کی صحت پہ، پنجاب کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، پنجاب کی غربت پہ؟ پاکستان میں اکانومسٹ حفیظ پاسا نے کہا ہے کہ ابھی تک اس معاشی بحران کی وجہ سے 4 million Pakistanis have fallen below the poverty line، اور وہ وارن کر رہا ہے کہ اگر ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ کو منظور کرتے ہیں تو 4 million more Pakistanis will fall below the poverty line. That is 8 million Pakistanis جو poverty line کے نیچے ہوں گے۔ تو پھر آپ سوچیں جو پہلے مڈل کلاس لوگ تھے ان میں سے کتنے ورکنگ کلاس بن جائیں گے؟ جو سفید پوش طبقے تھے جن کا جو آج اپنے گھر نہیں سنبھال سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ہاسپٹل فیس نہیں پورا کر سکتے ہیں، ان کا کیا پوزیشن ہوگا؟ جب آپ کا ایسا حکومت ہے جو کہ غریبوں کا حق مارتے ہیں، مظلوموں کا حق مارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امیر ترین لوگوں کے لیے، ان چور ڈاکوؤں کے لیے جن کے خلاف خان نے سپوزڈلی 20 سال کے لیے جدوجہد کی، ان کے لیے ایمنسٹی سکیمز دیا جاتا ہے، مگر پاکستان کے غریبوں کے لیے، پاکستان کے مظلوموں کے لیے، پاکستان کے مزدوروں کے لیے، پاکستان کے کسانوں کے لیے کوئی ایمنسٹی سکیم نہیں ہے۔ جب ہر صوبہ کا بجٹ کٹ کیا جا رہا ہے، جب تعلیم، صحت جیسے بنیادی فنکشنریز میں کٹ کیا جا رہا ہے، اور بلینئر بینکرز کے لیے اور سٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹ دیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے عوام بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم سب مل کے اپنے ملک کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب مل کے اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مشکل معاشی فیصلے لینے پڑتے ہم سب مل کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب صاف نظر آتا ہے کہ امیروں کے لیے ریلیف، امیروں کے لیے ایمنسٹی، امیروں کے لیے بیل آؤٹ، اور بیچارے غریب، بیچارے نوجوان، بیچارے مظلوم پاکستانیوں کے لیے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ٹیکسز کا بوجھ، تو پھر یہ ایک نہیں 2 پاکستان، اور اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز بلند کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان اصولوں کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی جدوجہد کریں گے۔ جس طریقے سے پاکستان پہ اور خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی
اس معاشی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گی۔ ہم نے پہلے بھی مے ڈے پہ، لیبر ڈے پہ اپنے ملک کے مزدوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ عوام دشمن بجٹ پیش کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی مجبور ہوگی، سڑکوں پہ نکلنا پڑے گی اور عوامی رابطہ مہم عید کے بعد شروع کرنا پڑے گی۔ اور ہم نے موقع بھی دیا، صدر زرداری کا اریسٹ کرنے کے باوجود اسی دن پہ جب ان کا اکنامک سروے آیا تھا، ہم نے موقع بھی دیا کہ اگر یہ عوام دوست بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں، غریب دوست بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیسک تھمپنگ کرے گی، سپورٹ کرے گی، ووٹ کرے گی۔ لیکن جس قسم کا عوام دشمن بجٹ اس دن پیش ہوا، یہ اس ملک کی معاشی خود کشی ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف نہیں جائے گا، آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کر دوں گا، لیکن خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ آئی ایم ایف جا کے پورا ملک کا معاشی خودکشی کروا رہا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہے تو کون اٹھائے گی؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، بزرگ پینشنرز کے لیے، بے روزگار نوجوانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی تو کون اٹھائے گی؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر فرض ہے۔ ویسے ہی فرض ہے جیسے ہمارا جمہوری حقوق پہ، ہمارا انسانی حقوق پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب پہ فرض ہے۔ اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم، جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، صدر زرداری نے 11 سال جیل میں گزارا، جس 18ویں ترمیم ہمارا پارلیمان نے، ہمارا مجلس شورا نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ پاس کیا، ہر طرف سے اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے جمہوری حقوق پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، اور اگر آج ہمارے انسانی حقوق اور جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پہ ایبسولوٹلی کلیئرلی کہا تھا کہ آپ نے جتنے کیسز بنانے ہیں بلا دیں، آپ نے میرے پورے خاندان کو جیل بھیجنا ہے بھیج دے، میرا پورا پارٹی کو جیل بھیجنا ہے بھیج دیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ، 1973 کی آئین پہ، انسانی حقوق پہ، معاشی حقوق پہ، فریڈم آف دا پریس پہ، ملٹری کورٹس پہ، مسنگ پرسنز پہ اپنا موقف نہیں بدلے گی۔ جتنا دباؤ آپ نے ڈالنا ہے ڈالو، جو آپ نے کرنا ہے کر لو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے، جھکنے والے جماعت نہیں ہے، بکنے والے جماعت نہیں ہے، اور ڈرنے والے جماعت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کارکنوں کے ساتھ مل کے 50 سال جدوجہد کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فخر کرتی ہے کہ ہمارا کارکن سے لے کے قیادت تک ہم ساتھ جدوجہد میں ساتھ ہوتے ہیں، قدم قدم چلتے ہیں، قربانی دیتے ہوئے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے قیادت بھی جیل جاتے ہیں، ہمارے کارکن بھی جیل جاتے ہیں، ہمارا قیادت بھی پھانسی قبول کرتے ہیں اور ہمارے کارکن بھی پھانسی قبول کرتے ہیں، ہمارا قیادت بھی شہادت قبول کرتے ہیں اور ہمارے کارکن بھی شہادت قبول کرتے ہیں، مگر ہم اپنا نظریہ سے، اپنا موقف سے، اپنا اصولوں سے، اپنا مینیفیسٹو سے ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یو ٹرنز نہیں لیتے۔ ایک بار پھر میں پاکستان کے عوام نے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عامر کا پاکستان اور کٹپتلی عمران کا نیا پاکستان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو صحافی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، اگر وہ مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھ سکتے جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں،
میں وہ جواب نہیں دے سکتا ہوں جو وہ سننا چاہتے ہیں. اگر آپ چلا بھی نہیں سکتے, سچ نہیں چلا سکتے ہیں, آپ کا فریڈم آف دا اسپیچ اور فریڈم آف دا پریس کا آزادی نہیں ہے, اگر آپ کا اور میرا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے, ہمارا ہیومن رائٹس کا تحفظ نہیں ہے, رول آف لا ملک میں نہیں ہوگا, آزاد عدلیہ نہیں ہوگا, سازش کے تحت عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں, اگر ہر ادارہ کو دونس دھاندلی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے, اگر پارلیمان کا کوئی اہمیت نہیں ہے, تو عامر کا پاکستان اور نیا پاکستان میں کیا فرق ہے؟ پاکستانیوں کو مل کے جدوجہد کرنا پڑے گا. پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جو ہے کوئی ایک آدمی نہیں نکال سکتا. ہم سب مل کے جدوجہد کر کے پاکستان کے سارے مسائل کے حل نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کا سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں. حالیہ طور پر وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی حد درجہ سپورٹ اور موسم داوڑ کی سپورٹ سابق صدر آصف زرداری اور آپ کی بیات آپ کو سوری پی ٹی ایم اینڈ موسم داوڑ سپورٹ جی, سپورٹ کس چیز کا؟ آپ کی طرف سے پی ٹی ایم کو حد سے زیادہ سپورٹ کرنے پر آپ کو گھیرا تنگ کیا ہے. اچھا, وہی سوال جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کر نہیں سکتے اور آپ جواب نہیں دے. آپ نے تھوڑا بہت سوچا ہے اس کے لحاظ سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا ہمارا نوجوان فاٹا کے سیاستدانوں پہ اور انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے سول سوسائٹیز. میں نے ان کا کوئی حد سے زیادہ سپورٹ نہیں کیا, میں نے کسی کا حد سے زیادہ سپورٹ کبھی نہیں کیا, اور نہ میں نے کسی دوسرا سیاسی جماعت کا سپورٹ کبھی کیا ہے. میرا اپنا سیاسی جماعت ہے, میں تو ہمیشہ اپنا سیاسی جماعت کا سپورٹ کرتا ہوں, مگر میں اس نظریہ اور اصولوں پہ قائم ہوں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی, جو صدر زرداری کے ہیں, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تھے, جو کہ جمہوری حقوق, انسانی حقوق اور معاشی حقوق کے تھے. اور جہاں تک پی ٹی ایم کے ممبران ہیں, میں صرف ان کا بیسک رائٹس, ان کا ہیومن رائٹس جو میرا, آپ کا اور ہر پاکستانی کا ایک ہونا چاہیے کہ یو آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی, کہ اگر آپ آپ کا بولنے کا آزادی ہو, اپنا موقف کا پیش کرنے کی آزادی ہو, آپ کو کورٹ میں جا کے اپنا موقف پیش کرنے کی آزادی ہو, آپ کو اگر آپ ایم این اے ہوں, اس ملک کے نمائندے ہوں, تو آپ کو حق ہے کہ آپ کا پروٹیکشن آرڈر نکلے. یہ بالکل یہ ایک قسم کی دھاندلی ہے. جس طریقے سے یہ بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوگا کہ آپ نے نارتھ وزیرستان کے عوام, ساؤتھ وزیرستان کے عوام, لاہور کے عوام اور نوابشہ کے عوام کو اس بجٹ پروسیس سے محروم رکھا ہے. ان کے نمائندے کو آپ نے جیل میں ڈال کر ان کا پروڈکشن آرڈرز نہ دے کے اس پورا بجٹ پروسیس سے آؤٹ رکھا ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ انلیگل ہے, یہ اپنے عوام کے حق کھا رہے ہو. یہ حد سے زیادہ سپورٹ کی بات نہیں ہے. یہ عجیب صورتحال ہے کہ جب آپ بیسک رائٹس, کانسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ رائٹس, رول آف لا کی بات کرتے ہو, جو کہ بائی پارٹیزن نان کانٹروورشل ایشوز ہونا چاہیے, وہ حد سے زیادہ سپورٹ بن جاتی ہیں نیا پاکستان ہے. ون ایٹ اے ٹائم بھائی. جی, میں یہاں لاہور آیا تھا اپنا پارٹی میٹنگ کرنے کے لیے. آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ہمیں دعوت دیا ہے فور لنچ ایٹ ڈرائیو ان, اور میں بالکل اس دعوت کو قبول کروں گا. جیسے میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا, پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ کوئی ایک بندہ, کوئی ایک سیاسی جماعت اس کا حل نہیں نبھا سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا ہے. ہم نے سب مل کر پاکستان کی عوام کا معاشی حقوق, انسانی حقوق, جمہوری حقوق کا تحفظ پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کر یہ عوام دشمن پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ کو روکنا ہے, اس ملک کو معاشی خود کشی سے بچانا ہے. اور میں نے اپنا الیکشن کیمپین میں بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, نون لیگ
اور PTI کے ساتھ نظریاتی ایشوز ہے. وی ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, وی ہیو ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. لیکن جو الیکشن کے بعد جو جماعت اپنا مینیفیسٹو اور اپنا whatever political party, I feel will strengthen Pakistan People's Party's manifesto. پاکستان پیپلز پارٹیز کو اس میں ان سب کے ساتھ مل کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنا پہلا تقریر میں نیشنل اسمبلی سے لے کے جتنے بھی میرے تقریر ہوئے ہیں, ہر موقع پہ میں نے اس حکومت کو بھی یہی آفر دیا کہ ملک کے مفاد میں نیشنل ایشوز کے لیے آپ کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہوں, کام کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ لوگ جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ اصل حل نکالنے, they're not interested in finding the solution to problems. He is still on the container and he is not interested in governing the country. تو پھر میں ان سے بات کروں گا جو انٹرسٹڈ ہے کہ ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں. امداد میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی بات کرتے آ رہے ہیں. میڈیا کی سینسرشپ کے بعد گرفتاریاں اپوزیشن کی ہوئیں اور اب فزیکلی ٹارچر ہونا شروع ہوا ہے صحافیوں پہ. سمیع ابراہیم کو وفاقی وزیر نے تقریب میں تھپڑ دے مارا ہے. آپ حکومتی وزراء کے اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک پریس فریڈم کی بات ہے, ہمارے لیے یہ پرانا ٹاپک ہے جو کہ کافی دیر سے جس پہ میں کافی دیر سے نہ صرف پریس کانفرنسز پہ مگر سیمینارز پہ فریڈم آف دا پریس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں پریس کلب پہ اس پر نہ صرف بات کر رہا ہوں, ایڈوائس سجیشنز ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہم سب کیسے مل کے قانون سازی کرے, صوبائی لیول پہ قانون سازی کرے, وفاقی لیول پہ قانون سازی کرے تاکہ آپ کا فریڈم آف دا پریس اور ہم سب کا بولنے کا فریڈم آف دا اسپیچ کا جو ہے اس کو تحفظ پہنچا دے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا. جب مشرف نے کوشش کیا ہم نے سب مل کے مقابلہ کیا اور اب بھی ہمیں سب مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ حکومت تو فیشسٹ حکومت ہے. اگر ان کا حکومتی وزیر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صرف 6000 لوگوں کو پھانسی دلوا کے اس ملک کو قابو کر سکتے ہیں تو یہ فیشسٹ سینٹیمنٹ ہے. اگر اپوزیشن کو جو بھی کرٹک ہو, کنسٹرکٹیو کرٹک ہو, اپوزیشن کی جماعتوں کے تعلق رکھے, میڈیا سے تعلق رکھے, سول سوسائٹی سے تعلق رکھے, ان کے خلاف کیسز ان کو جیل بھیجے تو یہ سیاسی انتقام ہے, یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر کسی صحافی پہ حملہ ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کا مذمت بھی کیا ہے اور کرتا رہے گا. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے سڑکوں پہ نکلیں گے مل کر, اگر کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعت یہ فیصلہ نہیں کر پاتی سڑکوں پر آنے کا, کیا پھر بھی آپ سڑکوں پر آئیں گے اس مہنگائی کے خلاف؟ بالکل. میرے ساتھ کلیئر, ہم نے جو ہے نا عید رمضان کے درمیان لیبر ڈے پہ جب میں نے اعلان کیا, وہ اپنا پارٹی کے عوامی رابطہ مہم کا اعلان تھا اور تب سے بہت سے پارٹیز, نون لیگ نے, ANP نے, مولانا تو شروع سے اپنا عوامی رابطے پہ نکلے ہیں. اور افطار پہ میں اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ عید کے بعد مختلف جماعتیں اپنے جو عوامی رابطہ مہم ہے میں اپنے احتجاج ہے وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا APC ہوگا. مگر آبویسلی حکومت نے ایک اپوزیشن کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا عید سے پہلے اور عید کے بعد, تاکہ وہ اس لیے وہ سوچتے تھے کہ صدر زرداری جو کہ وہ واحد سیاستدان ہیں جو پورے ملک کے سیاسی جماعتوں کو اور قوتوں کو اکٹھا کر کے عوام کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, اگر وہ اندر ہوگا تو ان کا PTIMF کا ظالمانہ بجٹ بھی پاس ہو سکتا ہے, ان کا جعلی نالائق کٹ پتلی حکومت کو تحفظ مل سکتا ہے. اس فیشسٹ ٹینڈنسی پر اتر آئے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ان فیشسٹ ٹینڈنسیز کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کرنے کے لیے. ایک خاتون سے لے, ایک خاتون سوری شہزاد. یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کہتی ہے گرفتاریوں کے بعد آپ پر دباؤ ہے, اپوزیشن پر دباؤ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ان پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے. آپ حکومت مخالف تحریک لے کر چل رہے ہیں, اگر دباؤ رہا تو تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ ایک تو دباؤ شروع سے تھا اور حکومت کا دباؤ نہ صرف ہم پہ ہے, نہ صرف سیاسی جماعتوں تک محدود ہے, مگر ہر لحاظ سے جو بھی ان کا سلائٹسٹ کرٹیسزم کرتا ہے. اب دیکھیں بیچارے چیئرمین نیب کو, ان کا اتنا کام کر رہا تھا, جا کے ایسے بیٹھ کے ملتا تھا ان سے, ہر حکم مانتا تھا, نے اتنا ایک سینٹنس کہہ دیا کہ اگر میں PTI کے ممبرز کے خلاف
اور allies کے خلاف کیسز شروع کر دوں، یہ حکومت گر جائے گا اور اس کے خلاف پھر دوسرے دن سازش. تو یہ جو دباؤ ہے یہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز تک محدود ہے، جرنلسٹ کمیونٹی، میڈیا آرگنائزیشنز، جوڈیشری پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں. لیکن دباؤ کے باوجود ضیاء الحق کے دور میں دباؤ تھا، ایوب کے دور میں دباؤ تھا، مشرف کے دور میں دباؤ تھا. وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ فاروقی صاحب دیکھو پاکستان، میں نے کل بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ کافی فرم سٹانس رکھا ہے کہ ہم نے نون لیگ بھی یہی سٹانس رکھا کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا ہے، اور اب بھی میرا سٹانس یہ ہے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ مریم نواز نے انہیں لنچ کی دعوت دی ہے جسے وہ قبول کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور ملک کو اس آئی ایم ایف کے بجٹ سے بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا. کٹ پتلی حکومت کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے اور ہمیں ہی مسائل کا حل نکالنا